نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مسئلہ ہے طلاق کی عدت کے چند مسائل کے بارے میں۔ الجواب حامداً ومصلیاً اما بعد۔ واضح رہے کہ طلاق کے فوراً بعد عدت شروع ہو جاتی ہے۔ سوال میں طلاقوں کی تعداد مذکور نہیں ہے جو سائل نے سوال کیا تھا، لیکن سائل کے سوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ چونکہ سائل کے بیان کے مطابق 1 سال قبل طلاق دی گئی ہے، لہٰذا اس دوران اگر ان کی بیوی حاملہ تھی تو ان کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی ولادت تک تھی، اور اگر وہ غیر حاملہ تھی تو 3 طلاقیں یعنی ماہواری آنے سے اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے شوہر کے لیے اجنبی ہو گئی ہے اور اس پر حرام ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب ان دونوں مرد اور عورت کا ایک ساتھ رہنا اور آپس میں میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا سخت گناہ اور زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ وہ اس پر صدق دل سے توبہ کرے اور اپنے کیے پر ندامت کے ساتھ اس جرم کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور فوراً علیحدگی اختیار کرے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اگر یہ دونوں دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ اس سے حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد عورت کو طلاق دے دے، پھر وہ اپنی عدت مکمل کر کے آپ سے یعنی جو سائل ہے اس سے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں یہ جو سائل ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہے اور وہ سائل کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزارنا لازم ہے، تو مذکورہ جو صورت ہے اس میں جب دوسرا شوہر طلاق دے گا تو عدت اسی گھر میں گزارنی ہوگی۔ پہلا شوہر چونکہ عورت کے لیے اجنبی ہے، لہٰذا اس کے گھر میں عدت گزارنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیات ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ إلى آخرہ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا رقم ہے 5061، عن عائشہ رضی اللہ عنہ امرأة رفاعة القرزی جاءت إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان رفاعة طلقنی فبت طلاقی وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرزي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته۔ اسی طرح شامی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 536 پہ یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔